کہ ساحل بھائی کس طرح جس طرح آپ کی وہ ویڈیو میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ مطلب کہ میری پہلے تو اسلام میں برتھ ڈے کا کنسیپٹ ہی حرام ہے، لیکن میری کرسمس کہنے سے آپ ان کے جو عقائد ہیں ان کی آپ ایگری نہیں کرتے، تو اس پہ کافی سر پہ اختلاف آیا. تو میں نے ویری گڈ ایکسلنٹ پوائنٹ ایکچولی کہ مسلمان اگر اصل میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر ڈیٹیلڈ تبصرہ آرائی شروع کر دیں 25 دسمبر کے توسط سے، اور ان کی سیرہ کو بیان کرنا شروع کریں through the Quran، تو I think we can take the lead. We have a lot more information in our book about Isa ibn Maryam alayhi salam than they have in the Bible. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا سینسیکل سا آرگیومنٹ دیتا ہوں. میں برتھ ڈے کو حرام نہیں کہتا ہوں، نہ حرام ہے نہ حلال ہے. آپ نے ایک دن کوئی سیلیبریشن کر لی ہے حلال پیرامیٹرز کے اوپر، کوئی ایسی کوئی حرکتیں نہیں کی آپ نے جو کہ اسلام میں ممانعت ہے اس کی، تو کوئی بھی تہوار آپ نے کر لیا ہوا ہے تو اس کو اسلام میں نہیں ڈالا ہوا، تو کیا اس میں کیا ہے؟ آپ نے جس دن آپ کالج سے گریجویٹ ہوئے اس دن خوشی ہوئی ہے آپ کو، جس دن آپ کی شادی ہوئی ہے اس دن خوشی ہوئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا اس دن خوشی ہو گئی، مگر اس کو آپ نے ریلیجیسلی ثواب سمجھ کے کام کرنا ہے تو پھر تو نیا اسلام بنا رہے نا آپ. اگر آپ ثواب نہیں سمجھ رہے ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مگر ثواب سمجھ کے آپ تہوار بنا رہے ہیں. اب اسی لیے میں انبیاء کے برتھ ڈیز بنانے کے خلاف ہوں کہ انبیاء کی برتھ ڈے تو نبی جو ہے نا وہ عام آدمی نہیں ہوتا، کوئی بھی نبی. تو جیسے ہی آپ نبی کی کسی بھی ہستی کے ایٹریبیوٹ کو انووک کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ عقیدت سے کم بات نہیں کرتے. اگر عقیدے کی بات نہ بھی کریں تو، اگر عقیدے کی بات کریں گے تو پھر تو کہانی ختم کر دیں گے، مگر عقیدت کی بات تو کر ہی رہے ہیں. کس سے عقیدت؟ نبی علیہ السلام سے. تو نبی علیہ السلام تو اسلام ہے، نبی علیہ السلام کی کوئی ایک بھی صفت جو ہے وہ اسلام ہے. تو آپ ڈائریکٹلی اسلام کو انووک کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ ہے. خیر بچے صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ ماں باپ اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں نا، بچوں کی تو کوئی اس میں کچھ فہمی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو بچہ کہتے ہیں. سو اٹس این ایکسلنٹ پوائنٹ یو ریزڈ. ہاؤیور میری رائے جو ہے نا حرام حلال کے اوپر ویسے بھی مختلف ہے. میں نے وہ ایکچولی ان کی کتاب میں ڈھونڈنے سے کہیں ملتا ہے، بڑی باریک کنگھی کرنی پڑتی ہے بائبل کی کہ تب کہیں جا کے ڈائریکٹ کوٹیشنز آف عیسیٰ ابن مریم ملتی ہیں، ورنہ we do not have the book of Jesus in the Bible. We have the book of Paul, Mark, Matthew, Luke. We have everyone, John. We have everyone but Jesus. There is no book of Jesus. So we have that book of Jesus. We have direct quotations of Isa ibn Maryam. We have the description by God. اللہ عز و جل نے خود عیسیٰ ابن مریم کا بیان کیا ہے، ادھر پال پیٹر میتھیو نے کیا ہے، ادھر اللہ عز و جل نے کیا ہے، اور ہم چپ ہیں. یہ ہماری سائیکولوجیکل ویکنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کھل کے تبصرہ کرنا چاہیے، صرف 25 دسمبر کو نہیں مگر خصوصاً 25 دسمبر کو تو بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسپیشلی مریم علیہ السلام the number one lady, the woman in number one woman declared by Allah عز و جل کہ بس اس سے اوپر کوئی عورت نہیں. کائنات کی سب سے جو ٹاپ کی خاتون، ان کا بیانیہ، ان کے بارے میں جو بیانیہ نا مسلمانوں کو پوری طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. السلام علیکم. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ سیلیبریشن آف برتھ ڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں، نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ سے آل اوور دا ورلڈ ایک چیز چل رہی ہے کہ ایک فیسٹیول کے ٹائپ اور ایک سیلیبریشن کی جاتی ہے کہ جب بھی ایک بندے کی برتھ ڈے ہوتی ہے. تو آئی ڈو ناٹ بلیو آن دس کہ آپ کو سیلیبریشن آف برتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کو دیکھیں، جو بھی ہمارے ایک ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی گریٹ الگوریتھم ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے وہ کون سا واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دس سیلیبریشن آف دس ایونٹ، کہ جس میں آپ جو بھی چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہو. تو اگر اس چیز کو بیک گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو یہ چیزیں اسٹینک ریچولس کے تھرو ایک جو پیگنس ہے وہاں سے ہمیں چلی آ رہی ہے، وہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ ایک ریچولس پیگنس ہے، ان کے یہاں یہ ایک ٹریڈیشن تھی، وہ اپنی ایک ایونٹ کرتے تھے، اور جو بھی اس میں کیک کاٹنا اور
کینڈلس کو کرنا، وہ سب چیزیں ایک ریچولز میں آ جاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم جو بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کا ہمیں نہیں پتہ تھا، اور ویسٹ کو اتنے زیادہ اپنے اندر انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مسلم آئیڈینٹی کو چیٹ کر دیتے ہیں. خود پڑھنا اسٹارٹ کریں، خود چیزوں کو لرن کریں. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چیزیں پیچھے سے چلی آ رہے ہیں آپ اسی فلو میں چلتے جائیں، اسی فلو میں آپ بہہ جائیں کہ یہ چیزیں پہلے سے بھی ہو رہی ہیں تو اب اس میں کون سی نئی چیز آ گئی ہے. اپنے خود عقل یوز کریں، اپنے خود انٹلیکٹ یوز کریں. اللہ نے آپ کو انٹلیکچوئل بنایا تو پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہو، اور اس میں یہ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو کہ یہ چیز جو میں پرفارم کر رہا ہوں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں.